اپنے تجربات بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس طرح عالمہ یا عالم نہیں بنتا. عالم علم سے بنتا ہے، سند سے نہیں بنتا. درس نظامی کر لیا تو عالم بن چکا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. ساری ضرورت کے مسائل درس نظامی میں نہیں ہوتے، جو کہ ہر مسلمان کو سیکھنا فرض عین ہے. وہ بھی سارے مسائل اس میں نہیں ہوتے. اس کے لیے پرائیویٹ اسٹڈی کمپلسری ہے، نجی مطالعہ. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہ کہ عرفاً ہمارے یہاں درس نظامی کو عالم کورس کہا جاتا ہے، چلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ عالم بننے کی طرف ایک کوشش اور بہت بڑا اچھا قدم ہے. لیکن عالم ہی بن جائے گا یہ گارنٹی. ویسے پورے کون سے سبق اٹینڈ کرتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، چھٹیاں مارتے ہیں بعض لوگ، بعض ایسے کون ذہن ہوتے ہیں لیکن امتحان دے کر پاس ہو جاتے ہیں. جس طرح بھی سند کی بات کروں تو میں صحیح بولتا ہوں، یہ آج سے نہیں، مجھے برسوں سے معلوم ہے. عالم کی سند گھر بیٹھے ملتی ہے. اس سے ادارے ہیں، ہم لوگ نہیں دیتے، ہمارے یہاں تو تصور بھی نہیں ہے الحمدللہ اس طرح کے غلط کام ہوگا، لیکن مل جاتی ہے. کہ بعض نوکریاں ایسی ہیں کہ جس میں سند عالم کی درس نظامی کی ضروری ہوتی ہے، تو وہ پھر ایسی جگہوں سے پیسے دے کر مل جاتی ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو بہرحال یہ سند یہ دھوکہ ہے، جھوٹ، فراڈ اور گناہ کا کام ہے. دینا بھی گناہ، لینا بھی گناہ. اس طرح کی سند دھوکہ دینے کے لیے لے گا، ذرا کائے کو لے گا. تو عالم کہلوانا یہ نہیں ہے. ہم اللہ کے نزدیک بس ہم قبول کر لیے جائیں، رب راضی ہو جائے تو سب مل گیا. اگر رب ہی ناراض ہے تو جو بھی ملا بیکار ہے، خبر کس کام کا. اللہ پاک اپنا خوف نصیب فرمائے اور ہمیں عالم باعمل بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ نے ابھی اس سوال سے پہلے جو موبائل پہ تصاویر کے بارے میں فرمایا تو اس پہ ڈی پی جو تھی وہ موضوع شاید رہ گیا، جو واٹس اپ کے ساتھ جو ایک پروفائل فوٹو ہوتی ہے ڈی پی، اس میں بھی اپنی مطلب وہ تصاویر لگاتے ہیں جو ان کو تصاویر نہیں لگانی چاہیے. تو اس میں بھی درخواست ہے، کیونکہ یہ تو ہے نا کہ کبھی آپ کی کسی کی نظر موبائل پہ پڑی تو اس کو نظر آئے گا کہ آپ کی اسکرین پہ کس کی تصویر ہے. لیکن واٹس اپ پر تو آپ نے جو اپنی ڈی پی پر تصویر لگائی ہے وہ تو جہاں جن سے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہے ان سب کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ڈی پی پر کون سی تصویر ہے. تو مہربانی کریں اپنی ڈی پی کی تصویر کو بھی ایسے کریں جو حیا والی ہو، عشق والی ہو، محبت والی ہو، یعنی اچھی تصویر ہو، نما مطلب کہ یہ گناہ بھرا نہ ہو اور کسی کو گناہ کی دعوت دیتی ہوئی تصویر نہ ہو. یہ مہربانی کریں. تو اپنی ڈی پی کو بھی چیک کر لیں، اسلامی بہنیں بھی چیک کر لیں، اسلامی بھائی بھی چیک کر لیں، کیونکہ ڈی پی کی تصویر ہے نا یہ بیسیکلی سامنے والے کا ایک زبردست انٹروڈکشن بھی دے رہی ہوتی ہے، تعارف بھی دے رہی ہوتی ہے. تو یہ مہربانی کریں اس میں کسی جیسا ابھی مسکرا رہے ہیں تو کسی مطلب کہ یہ تو ہے تعارف تو ہے. تو یہ مہربانی کریں اس کو مطلب ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت حساس طبیعت کے ہوتے ہیں، جس دیکھ رہے ہیں مسکراہٹ آپ چہرے پر دیکھ ہی رہے ہیں. ان کو تھوڑی سمجھ پڑتی ہوگی کہ ہمارا تعارف ہو جاتا ہے، اس کو اگر پیغام دیا تو یہ پھنس گئے ہم. یہ بولے گا کچھ بھی نہیں لیکن سمجھ گیا کہ مینٹلٹی کیا ہے اس کی. ڈی پی چیک پلیز چیک کر لیں اور اس پر بالکل آپ ایسا رکھیں کہ جو گناہ کی دعوت نہ دیتا ہو، اور اگر آپ کا تعارف بھی دے تو آپ کا تعارف اچھا ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کچھ لوگوں کو چیخنے کی عادت ہوتی ہے، بازار میں، گھر میں، محلے میں، علاقے میں چیختے رہتے ہیں. یعنی بلانے کا جو انداز ہوگا وہ بھی کچھ چیخ و پکار کے ساتھ ہوتا ہے، گھر میں بھی چیختے رہتے ہیں. تو یہ جو عادت ہوتی ہے چیخنے کی یا بلانے کا ایک انداز ایسا ہوتا ہے، اور کچھ اوے ابے اور لے جا. بالکل. یہ تو یہ جو عادت ہوتی ہے یہ بعض اوقات یہ عادت ان سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن سے آدمی توقع نہیں کرتا کہ یار اس سے بھی یہ ہوگا. تو یہ عادت کے بارے میں فرمائے اور اس سے کیسے نجات مل سکتی ہے، بچا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ آپ وہ مرض بتا رہے ہیں جو 99.9 جس میں مبتلا ہوں گے. بھلے جتنا بھی اپنے کو لگتا ہے کہ وہ ہو، سبحان اللہ، دیکھ کر آدمی مطلب بس
اور جب مطلب کچھ اور قرب ملے گا نا تو بھکت بنے گی. یہ مبالغہ کر رہا ہوں میں. تو گھروں کے ماحول، دوستانہ ماحول، فری شپ جو ہے نا، بے تکلفی، اس میں یا پھر کبھی غصہ آ گیا یا کوئی ناپسندیدہ امر پیش آیا تو بس تو پھر کچھ سوچ کا ہی نہیں پڑتا آدمی کو. وہ کیا کا کیا مطلب لینے کا انداز اس کا ہو جاتا ہے، اپنے فائدے کی بھی پرواہ نہیں کرتا. جیسے ماضی کی یادیں میں وہ آپ کے ساتھ جو تھے پچھلے دنوں، گزشتہ جمعے کوئی شاید وہ حادثے کا واقعہ بتایا. اکبر حسین بھائی تھے اور وہ سید عابد شاہ، سید عابد شاہ صاحب بھی تھے. وہ کسی کا اسکوٹر کو کسی نے پیچھے سے مار دیا. اب وہ بیچارے کا جو ٹوپ پہنا تھا شاید وہ بھی ہیلمٹ بھی گر گیا. ٹوٹ پھوٹ گیا، ہیلمٹ وہ ٹوٹ پھوٹ گیا، گر گیا، تو صحیح ماندہ نہیں ہوگا. تو اچھا، اور مزید اس کو چوٹ بھی آئی بیچارہ، جو تو مطلب یہ لنگڑا کے وہ چلنے لگا. تو پھر وہ بہت مطلب اس میں اس غصے میں تھا، پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا. اس میں کسی نے ہمدردی میں اس کو ہیلمٹ اس کا دیا، ٹوٹا پھوٹا اٹھا گیا تو لیا، دے مار زمین پہ دے مارا غصے میں آ کر. اچھا، پھر کوئی اگر ہمدردی کرنے آتا تو اس کو بھی وہ لفٹ نہیں کرتا تھا، بہت جذبات میں تھا. اور بھی کوئی ایک دو چیزیں اس کو کسی نے اٹھا کر دی تو اس کو بھی مارا زمین پر. تو اس پر پھر ایک آدمی سے رہا نہیں گیا. اس نے بولا یار ان لوگوں نے تھوڑی تم کو مارا یار، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں اور تم یار مطلب قابو ہی نہیں آ رہے ایسے جذبات میں ہو، تو تمہاری مدد کون کرے گا؟ تو مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. 12 لوگ سب بھاگ گئے، کسی نے مدد نہیں کی. لنگڑا تھا، چل پڑا، اسکوٹر بھی ٹوٹ پھوٹ گئی تھی. اب یہ بھی ایک غصے کا ایک ہے نظارہ. ایسے موقع پر آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرے. ظاہر ہے اب ہو گیا، ٹھیک ہے، غصہ آ رہا ہے، جس نے ٹکر ماری لگی، اب وہ خالی اپنی چیزوں پر غصہ اتارنا، اور جو بیچارے ہمدردی کرتے ان پر بھی غصے ہو جانا، تو یہ بھی ایک واقعہ ہے. حضور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک شخص کو غصہ آیا اور غصے میں اس کے سامنے جو سینٹر ٹیبل ہوتی ہے نا، جس پر ہمارے سامنے ایک ٹیبل ہوتی ہے جس پہ شیشہ لگا ہوتا ہے، چائے وغیرہ اس پر رکھتے ہیں، جو سینٹر ٹیبل ہوتی ہے، اس کو غصہ آیا تو غصے میں آ کر سینٹر ٹیبل پہ مارا اور شیشہ بھی توڑ دیا، اور جو اس کا ہوا وہ ہوا، یہ مطلب مجھے پتا ہے. تو یہ ایسا غصہ، ہاسپٹل جانا پڑا زخمی ہو کر. کیا اب وہ جو یعنی کبھی کوئی کدھر ہاتھ مار دے گا، کبھی غصہ آئے گا نا تو اچھا میں اس ایک کو جانتا ہوں جس کو غصہ آیا اور اس نے اپنے گھر کا جو دروازہ لکڑی کا اس کو اتنا زور سے مارا، ہاتھ بھی زخمی ہوا، دروازہ بھی زخم ہو گیا یوں سمجھے آپ. تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے بعضوں کے ساتھ، تو وہ اپنا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں، چیزوں کا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں. اور یہ تو غصے کی کیفیت ہے کہ میں یہی بھی چاہوں گا کہ غصے کو بھی کیسے آپ اس ٹائم پر بندہ قابو کرے. اور یہ جو ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، چائے کی دکان پہ بیٹھ کر، یا بازار میں بیٹھ کر، یا اپنی دکان میں بیٹھ کر اپنے ملازم کو بلانا ہے، تو جو بلانے کا جو انداز ہوتا ہے یا پکارنے کا جو انداز ہوتا ہے، یہ ایسا بازاری ٹائپ کا ہوتا ہے کہ کوئی مہذب آدمی یہ کرتا ہو نظر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ لگتا ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے. تو ہم آئیں تربیت لینے کے لیے، تو اب ایسا ہو جائے نا مدینہ. یعنی اس کے تو زیادہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اب بھی جب ٹوکن کا اعلان ہوگا نا، پچھلے دنوں بھی ٹرین آئی تھی نا ٹوکن کی، اور اسلامی بھائی کی تو جو اللہ گلہ انہوں نے کیا تھا نا ٹوکن کے لیے، اطلاعات ہیں مجھے. ایسا یہ دوڑتے اللہ بول دیتے بیچارے یار. یہ جو خاص کر یہ پنجاب سے آتے ہیں نا، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے. لیکن پنجاب تو اولیاء کرام کا دیش ہے یار. تو مطلب یہاں کرنے والے بھی یہ نہیں کہ ان کو یوں کہہ سکتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں. ایسا دروڑا پاڑتے ہیں کہ اس خدا کی پناہ کم رہ نہ جائے گی. تو یہ کہ ڈسپلن جو ہے نا، یہ ہمیں نماز ڈسپلن کا بھی درس دیتی ہے. کیسا ہے ہم اطمینان سے صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تو اب آج تو 2 ٹرینیں آئی ہیں، یہ بھی اتفاق سے پنجاب ہی کی ہیں. ان کو کیا کہا جا رہا ہے سمجھ بھی نہیں پڑتی کچھ اور. تو اب یہ کہ
میلاد حال میں یا جہاں بھی آنا جانا ہوگا نا بعد میں خصوصی میں تو باغم باغ نہیں کرنی ہے، اطمینان سے جو ایک سیکورٹی نظام ہے اس کو بھی مطلب ہے لیکن تشویش میں داخل نہیں ڈالنا کہ اللہ نہ کرے کوئی اور اپنا فائدہ اٹھا لے غلط، تو اطمینان سے وہ جانے تو نہیں دیتے اس طرح، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ایسا ٹینشن کریٹ نہیں کرنا ہے، اطمینان سے جو بھی کارروائی ہے اس کو مطلب کرنا ہے۔ تو یہ اصل وہ 99.9 اس میں مبتلا ہیں، یہ اڑاوڑی، شور شراپا، بدتمیزی، اڑے ہوئے دانت توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، یہ تقریباً کی لینگویج یہ ہے، گھر گھر کی یہ لینگویج ہے، تو کار۔ تو اب اس پر قابو کیسے پیا جائے؟ میں تو کئی بار آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یار ہم سب کچھ امامہ بنوا دیا، داڑھی رکھوا دی، زلفیں رکھوا دی، اور ہم ان کے اخلاق درست نہیں کر پائے، اخلاقی تربیت نہیں کر پائے ہم، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے یار، یہ تو ہو ہی نہیں پا رہا۔ اللہ کو ایسا کرم کر دے کہ ہم ٹھنڈے ہو جائیں، ہمارے اندر اخلاق ایسے ہو جائے کہ ہمیں دیکھ کر یار مطلب کوئی بولے کہ یار یہ ہے دعوت اسلامی والا، اور دیکھ کر بول بھی دیتے ہیں تو چکھ کر پھر واپس لے لیتے ہیں، اپنا رجوع کر لیتے ہیں۔ چکر میں جب ہم سے واسطہ پڑتا ہے نا تو یار رونگ نمبر لگاتا ہے، تو یار تو بڑا بدتمیز ہے، اس سے تو یار میں بہتر ہوں۔ یعنی بہت یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ کہ آپ چیخ پکار نہیں کرتے تھے۔ اچھا، گفتگو کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کوئی الفاظ گننا چاہے تو گن لے۔ آپ کی مجلس میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، محفل میں، یا مل کے جیسے بیٹھے کسی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا تھا، طنز طانے تنقیدی بیجا جو ہمارے یہاں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق احترام ملتا تھا۔ خود فرمان بھی انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو، منزل منصب اس کی حیثیت کے مطابق، جیسے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں سفر پہ تھیں اور کہیں پڑاؤ کیا ہوا تھا، کوئی نکلا تو اس کو روٹی دے دی، اور کوئی اور جب گزرا تو اس کو بٹھایا گیا، احترام سے اہتمام کے ساتھ اس کو کھانا پیش کیا گیا، روٹی پیش کی گئی۔ تو یہ فرق پہ شاید سوال ہوا کہ یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ ایک اس طرح کا آدمی تھا کہ اس کا یہی کافی تھا، اس کو یہ دینا، اور یہ تھوڑا بڑا آدمی تھا تو اس لیے اس کو پروٹوکول اس طرح نے احترام کے انذر الناس منازلہم، یہ انہوں نے روایت کوٹ کی۔ تو جیسے اپنے رکن شورا آتا ہے تو اس کا ایک احترام ہوتا ہے نا، کوئی عالم دین آتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے، کوئی آدمی یوں سیٹ ہو جاتا ہے، ایک فطری امر ہے، اور عام مبلغ آئے گا تو اتنا نہیں ہوگا، عام اسلام آئے گا تو اتنا نہیں ہوگا، تو ایک فطری نظام بھی اسی طرح کا ہے کہ لوگ کرتے ہیں ایسا، لیکن جب گھومتی ہے نا تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتے، یا پھر بس بے تکلفی میں بہت انداز ہمارا بعض اوقات رف ہوتا ہے اور دیکھنے والا مطلب ہم سے بدظن ہو۔ میں ایک بار کسی محفل میں تھے دعوت اسلامی کا شاید شروع، دعوت اسلامی والے نہیں تھے وہ، لیکن تھے مذہبی لوگ تھے، داڑھیوں والے، اور یہ تو میں بھی اس میں گیا تھا، میں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکوں گا، خیر میں گیا تھا، تو میں تو کسی سے ملنے گیا تھا، تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہماری فلاں جگہ کوئی دعوت کا اہتمام ہے، تو میں وہاں پہنچ گیا، تو میں مطلب یعنی کہ میرے پاس کچھ دیر کے بعد وہاں تو ہنسی مذاق جو بھی ہے وہ ایک ماحول تھا، زور زور سے باتیں ہو رہی تھی، تو میں بیٹھا ہوا تھا چپ چاپ، نہ کوئی مجھے جانے نہ میں ان کو جانوں، غالباً اس طرح کا ماحول ہوگا۔ تو ایک آدمی آیا میرے پاس، سلام کر کے بیٹھا میرے پاس اور بولا کہ یہ تو سب لگے ہوئے اپنے اپنے انداز پہ، آپ الگ بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا مولانا کو میں کمپنی دوں، کر کے اس نے تعارف کروایا، تو کوئی مالدار آدمی تھا، جب باتوں سے ایسا لگا کہ میری تو کپڑا مارکیٹ میں دکان، کپڑا مارکیٹ میں غریب آدمی دکان نہیں لے سکتا، کراچی کی کپڑا مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں،
تو اور اس طرح میرے ساتھ گفتگو کی اس نے. تو اس طرح مجھے تو سیکھنے کو ملا کہ یار میں چونکہ اکیلا ہوں تو میں اکیلا کس سے دیواروں سے بات کرنے سے رہا, ورنہ میں بھی ہو سکتا ہے گل مل کر ان کے ساتھ لگا ہوتا. تو مجھے سنبھلنا ہے کہ ہم لوگ سفید چادر کی طرح ہم کو ہنستا دیکھ کر بھی آدمی نوٹ کرتا ہے کہ یار یہ زور زور سے کیا لگا رہا ہے یار. تو اس میں آپ بھی سمجھ جائیں, ہمارے داڑھی ہے, ایک تعداد ہے جس کے سروں پر امام آئے, ان میں ایک تعداد ہوگی جو عارضی طور پہ وہ امامہ باندھ کے آ جاتے ہیں ایسے مواقع پر, لیکن نہیں باندھتے, لیکن داڑھی رکھ لیتے ہیں. داڑھی ہوتی ہے, زلفیں بھی بازوں کی ہوتی ہے. تو یہ کہ ہم لوگ مذہبی ہمارا تشخص پہچان ہے نا. تو اب ایسی صورت میں ہم اگر یہ ہاں 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 کر کے جا رہے ہوں گے نا, اور ریڑے ہوئے ادھر آبے کر کے اس طرح گفتگو کر رہے ہوں گے نا, تو لوگ اچھا بھلے وہ ہم سے زیادہ رف ہوں گے لیکن ہمارا تاثر اچھا نہیں لیں گے, ہم کو نوٹ کریں گے. تو اس لیے جس سے ہم دوسروں کے سامنے سیریس اور اچھا زیادہ لوگوں تو انداز ہے نا, اسی طرح اندر بھی بہتر انداز ہونا چاہیے. اور یہ چیخ پکار جو کہ سنت بھی نہیں ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سب اور بد اخلاقیاں یہ بھی سنت نہیں, اڑے ہوئے ابے تبے, یہ لینگویج نہ ہمارے نبی کی نہ کسی نبی کی, نہ مطلب یہ کہ صحابہ کی نہ اولیاء کرام کی. یہ انداز تھوڑی لینگویج کا ہوتا ہے. آدمی بات ایسی کرے کہ سامنے والے کو یار پیار آ جائے, یار اس کے بعد آ کے روز بیٹھنا چاہیے یار. تو جب آؤ یار کوئی نہ کوئی سنت سیکھ کے جاتے ہیں اپنے, اور ایسا مسکرا کر محبت سے ملتے ہیں, ایسی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں, بزرگوں کے قصے سناتے ہیں, کرامتیں سناتے ہیں. تو یار آپ کے پاس کوئی آگے پیچھے بھٹکاوا بھی آئے گا تو اللہ کرے گا تو عاشقان اولیاء اور عاشقان غریب نواز میں اپنا نام لکھوا لے گا. ایسے تو ابھی میری باتیں سب سمجھ میں آتی ہوں گی, لیکن بس یہ اجتماع ختم ہو پھر مچھی مارکیٹ کو ہم بھول جائیں, ایسا ماحول بن جائے گا. شاید اللہ کرے کہ نہ بنے, لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے. تو آپ نے اتنی پیاری توجہ دلائی ہے, میں بھی تفصیل میں نہیں جا سکوں گا, لیکن ایک کلین شیو مگر نماز پڑھتے تھے, اور مذہبی ایک شخص کے پاس داڑھی والے وغیرہ کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا میں دیکھتا تھا, ہوتا تھا. لیکن ایک عرصہ کچھ وقت کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ وہ وہاں نہ مسجد میں آتے تھے نہ وہاں اٹھنا بیٹھنا ان کا تھا. تو کبھی اسے بات ہوئی تو انہوں نے اس کی جو وجہ بتائی نا, وہ وجہ یہ بتائی کہ یار مجھے اتنا عرصہ ہوا میں ان کے پاس آتا جاتا ہوں, لیکن کبھی کوئی دین کی بات نہیں سمجھ سکا, دین کی بات نہیں سن سکا, اور بس وہ ادھر ادھر کی. انہوں نے بہت کچھ تفصیلی بات کی. تو یار مطلب ہم آتے کچھ سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. تو یہ آپ نے ابھی بات کی نا, یہ عام آدمی اس کا بڑا اثر لیتا ہے کہ یار میں جس کے پاس بیٹھا ہوں وہاں مجھے ملا کیا. ہاں مطلب نماز کا نہیں بولا میرے کو کبھی, مطلب کوئی اچھی بات بتائی نہیں. اگر میں آپ کو کوئی سے ملے تو نماز کا تو بول ہی دیا کریں, یاد آئے نا آپ کو, نماز پڑھا کریں. نماز پڑھتا ہو تو پھر درود شریف کی کثرت کیا کریں, درود شریف پڑھا کریں. اس طرح کچھ نہ کچھ آپ نیکی کی دعوت جو آسان ترین ہے وہ کوشش کیا کریں دینے کی. تو اس سے بھی اگلا جو ہے نا آپ کی طرف کچھ نہ کچھ اس کو کھینچاؤ پیدا ہوگا. آپ خالی سیاست کی باتیں کریں گے, آج ادھر وہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے تو ادھر اس کے خلاف یہ ہو رہا ہے, ادھر حملہ کر دیا, ادھر پتھرا ہو گیا. اب یہ باتیں اگر ان کو سننی ہے تو نیٹ پر سب موجود ہے یار, اور سوشل میڈیا آپ سے زیادہ اس کو اچھی طرح بات تصویر سمجھا رہی ہے باتیں. آپ کچھ باتیں کریں جو جنت میں لے جانے والی ہو. آپس میں بھی اس طرح کی گفتگو سے بچنے میں یافیت ہے. اب سردی ہے تو سردیوں پر تبصرے ہو رہے ہوں گے, گرمی ہے تو گرمی کی خیر نہیں ہے, بارش ہے تو اس کا بیڑا پار ہے. اتنی اس پر ہی مطلب سارے کلام ہمارے چل رہے ہوں گے. کوئی آخرت میں فائدہ دینے والی بات نہیں, فضول باتیں یا گناہ بری باتیں. تو فلاں وزیر آ گیا تو اب اس کے سارے مطلب ہے کہ وہ جو بھی کیفیات یا جس کو عوام قوائف بولتے ہیں, قوائف غلط لفظ ہے لیکن یہ کہ ہمارے عام ہے کیفیات جو یہ بیان کی جا رہی ہیں, اور بہت مطلب ہے کہ تہمتیں, غیبتیں, بدگمانیاں. تو یار اگر اس کو ہم برا بھلا بولیں گے تو آئیے میں کرسی سے ہٹتا ہوں, آپ تشریف رکھیں, یہ تو بولنے سے رائس نہیں.
ना आपको कुर्सी मिलती है ना कुर्सी लेनी है, तो काहे को किसी कुर्सी वाले को खामखा मतलब उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। अपनी आखिरत की खैर बनाए, कहीं अल्लाह ना करे कि हमारी आखिरत को यार कुछ हो जाए। सबके लिए दुआ खैर करे। जो भी मुसलमान है बस हमारे सर का ताज है। अल्लाह बस सबका भला करे, सबके भले में हमारा भला करे। ये मुसलमान की बात कर रहा हूँ, ये जरा समझने की बात है। तो मेहरबानी करके जो गैर मुस्लिम भी है, बिला वजह उससे भी लड़ाई नहीं करनी, उससे भी झूठ नहीं बोलना, उसको भी धोखा नहीं देना। शरीयत ने इससे भी हमको रोका है। हमारा किरदार ऐसा हो कि गैर मुस्लिम हमसे मुतासिर होकर मुसलमान ने इस्लाम की तरफ आए, इस्लाम की तारीफ करके यार इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। ये नहीं कि हमारी ये बदतमीजियां बदअखलाकियां देखकर वो मतलब पीछे हट जाए, इस्लाम की तरफ आना भी चाहे तो पीछे हट जाए। साउथ अफ्रीका में एक मस्जिद है फैजान अबू अत्तार, अमीर सुन्नत के वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए बनाई गई। सोवेटो एक मकाम है, वहाँ की कारकर्दगी मैं आपको बयान करूँ कि एवरेज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो रोज़ाना की एवरेज ये कि कम से कम 2 गैर मुस्लिम वहाँ पर मुसलमान होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम पर। और अमीर सुन्नत ने जो भी माशाल्लाह जो कलाम की बात की, मैं देखने सुनने वाले तमाम इस्लामी भाई इस्लामी बहनों से दरख्वास्त करूँगा, अमीर सुन्नत का एक रिसाला है मीठे बोल। एक तो है खामोश शहजादा, खूबसूरत रिसाला है माशाल्लाह के बोलने का एक फ़न उसमें आता है। और एक है अमीर सुन्नत का रिसाला मीठे बोल। किसी ने कहा है कि अगर आप फल लेने जाते हैं तो किस फल का इंतखाब करते हैं, तो कहा कि मीठे फल का। तो कहा जिस तरह एक फल की दुकान पे जाकर आप मीठा फल पसंद करते हैं, इस तरह जब बोलने जाए ना तो मीठा बोल पसंद करें। सुभान अल्लाह। हज़रत शेख अफजलुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को बाजारी गुफ्तगू करते सुना तो इरशाद फरमाया, ए भाई, अल्लाह पाक ने बंदे के कान और जबान बनाए ताकि अच्छा सुने और अच्छा बोले। कुरान करीम, हदीस पाक, अजान और इमाम से तकबीर तहरीमा और जो तुझे नसीहत करे उसकी नसीहत सुने। और जबानो मकान और जबानो कान को हंसी मजाक गिबत बोतान झूठ चुगली और बेकार बातें करने सुनने के लिए पैदा नहीं फरमाया। ए भाई, अपने कान और जबान को बेमकसद इस्तेमाल करने से परहेज कर, ये सरासर नुकसान है। और अगर जबान की तेजी की बिना पर कोई गुनाह भरी बात निकल जाए तो फौरन तौबा हो इस्तिगफार कर। हवाला अल-मिननुल कुबरा, सफ़ा नंबर 547। ये पहले के दौर में भी इस तरह का इसका मतलब होता था और समझाने वालों का भी एक हिसाब किताब था, जैसे बुजुर्गों ने, एक बुजुर्ग ने समझाया उनको। तो अल्लाह पाक हम सबको बाअखलाक बना दे, उससे अखलाक बड़ी नेमत है और ये नसीब वालों का हिस्सा है जो शायद सैकड़ों या हजारों में से किसी को मिलता होगा। बाकी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और एक मुहावरा है ना, इस तरह का निज़ाम बना हुआ आजकल। लेकिन हम ज़ाहिर किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करेंगे कि अच्छी तरह मिल रहा है या अच्छी तरह गुफ्तगू कर रहा है तो ये अंदर से ऐसा नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, सिखाने के लिए हर एक अपने आप पर गौर करे कि मेरी क्या कैफियत है। अभी जितना मैं बिच जा रहा हूँ, मैं जितनी अच्छी गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्या मेरी अम्मी के साथ भी मेरा यही रवैया है, मेरी बाजी के साथ, मेरे छोटे भाई के साथ, मेरे बड़े भाई के साथ भी क्या ये रवैया है, मेरे मुलाजिमीन हैं उनके साथ भी, दोस्तों के साथ भी क्या यही अंदाज है। ये अपने को देखना है, मैं कितने पानी में हूँ। तो हर एक के लिए दावत फिक्र है, मैं भी अपने आप को दावत फिक्र देता हूँ, मेरा क्या हाल है, क्या रवैया है। अल्लाह पाक हम सब पर रहम करम फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। बुजुर्गों की सीरत में ये बात देखिए पढ़ी गई है कि जब नमाज का वक्त होता तो ये मस्जिद की तरफ, नमाज की तरफ इनकी तवज्जो हो जाया करती थी और अपने कामों को, चीज़ों को समेट कर ये मस्जिद का रास्ता लेने वाले होते थे। और मस्जिद बा जमात नमाज पढ़ना, तकबीर उला के साथ पढ़ना और ये सारी चीज़ें बुज़ुर्गों की सीरतों में मिलती हैं और हम पढ़ते भी हैं, बाज़ वक़्त बयान का भी मौका मिल जाता है। लेकिन जब हम अपना जायज़ा लेते हैं तो हम इस मामले में
کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ عادت کیسے ہو کہ وہ جو فضائل پڑھتے ہیں کہ جو اذان مسجد میں آ کر سنیں اس کی فضیلت الگ، جو اذان سنتے ہی مسجد میں آ جائے اس کی فضیلت الگ. تو یہ سنا ہی ہے، بیان بھی کیا ہے، لیکن اللہ توفیق دے یہ آتی نہیں عادت. کیسے آئی یہ کہ مسجد میں ہمیں دل لگے اور جماعت و تکبیر اولیٰ ہمیں ملنی شروع ہو جائے؟ ہاں، اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. تو یہ کہ ہم کمزور ہیں، ناتواں یعنی کمزور. نفس اور شیطان نے دبوچ کے رکھا ہے. خبردار گیا مسجد میں، جب پڑھتا بھی ہے نماز تو اس کو بے جماعت پڑھے، یہ کوشش کریں گے نفس و شیطان، یا ادھوری جماعت ملے. اب دیکھو یہ مسجد میں نا، اب فجر میں دیکھ لینا کتنوں کو پوری جماعت ملتی ہے، نہیں ملتی. ظہر میں اس سے زیادہ شاید کچھ. تو یہ مت تو حالت ہے. ہمارے یہاں ملاقات ہوتی ہے نا، جب رات کو ملاقات اذان ہو جاتی ہے فجر کی، کئی بار ایسا ہوتا ہے، بولو تب بھی نہیں جاتے. یا تیاری کرو نماز کی، تھوڑے بہت ہیں ان کو جلدی میں فارغ کروں، کھڑے ہوتے ہیں. کچھ ماشاءاللہ ہوتے ہیں جو چلے بھی جاتے ہیں، کچھ بغیر بولے بھی چلے جاتے ہوں گے، لیکن نہیں ہے، سوچ نہیں ہے کہ اتنے بجے جماعت ہی بھی اعلان ہوا ہے، تھوڑی دیر رہ گئی ہے. بھیڑ ہوتی ہے، جیسے کل بھی بھیڑ ہوگی. ہمارے پاس 2 ٹرینیں آئی ہوئی ہیں، اور بھی جب اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس کو خصوصی، تو اس میں عیسائی بھائیوں کی ایک کثرت ہوتی ہے، بڑی راتوں کو کثرت ہوتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی، نہ وضو کرنا ہے نہ نماز کی جماعت کی پرواہ ہے. قضا ہو جائے تو کوئی صدمہ نہیں ہے. یہ سب نفس و شیطان کی شرارتیں ہیں. مہربانی کر کے نماز کے فیضان نماز یہ کتاب پڑھے، یہ گفتگو کے آداب یہ پڑھے. ابھی جو میں نے آپ کو قصہ سنا نا حضرت شیخ افضل الدین، تو یہ بھی اپنے گفتگو کے آداب پیج نمبر 73 کی یہ کا واقعہ ہے. تو یہ کتابیں پڑھیں، اس کو تنہائی میں پڑھیں، غور کریں، اسی سے درس دیں. پڑھیں تو رسمی طور پر پڑھنے کی وجہ اگر ہم غور کریں نا تو پھر سمجھ آئے گی، اور انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی. کب یار موت آ جائے کچھ پتہ نہیں. آپ بولا ابھی تو جوان ہوں یار دیکھی جائے گی. نہیں یار، جوان زیادہ مرتے ہیں، بڈھے گھروں میں پڑے رہتے ہیں، تو بچے رہتے ہیں بعض اوقات، جوان اسکوٹر چلاتے ہیں، ادھر سے ٹکرایا ادھر سے ٹکرایا ہے نا. مطلب معاشرے میں مطلب دیکھیں تو ہم جوان ہی زیادہ مر رہے ہیں، بوڑھے کم مر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، مطلب لسٹیں دیکھ لیں، ہاسپٹل جا کر گھوم آئیں ذرا، آپ کو بوڑھے بھی ملیں گے وہاں، لیکن اس کے مقابلے میں 1.5 عمر کے یا جوان ملیں گے جو بیچارے بستروں پہ پڑے. اللہ سب پر رحمت کی نظر فرمائے. یہ میں یوں کہ کوئی جوانی پر نہ بھولے کہ یار میں اپنے کو کچھ بھی نہیں ہے. پتہ چلے گا جب کچھ ہوگا تو نہ یاد آ جائے گی. محاورہ ہے. اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے، ہمیں کوئی بڑی آزمائش نہ آئے. ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے. تو نماز کے لیے اذان سننے والے پہلے بزرگان دین اذان مسجد میں سنتے تھے، اور مسجد میں اتنا وقت گزارتے تھے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دور گزرا ہے کہ لوگ اپنا کام کا ضرورت کا کما لیا. یہ ہماری طرح نہیں حل میں مسجد کا بورڈ لگا ہوتا ہے اور ملے اور ملے، سمجھے، ادھر برانچ ادھر برانچ، ادھر شاخ ادھر شاخ، ادھر کاروبار ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. پاکستان میں پیٹ بھر گیا تو اب پیٹ نہیں بھرا تو اب باہر ملک میں کاروبار کے لیے مارا ماری کر رہے ہیں، بھاگ بھاگ کر رہے ہیں، ابھی مر جاتے ہیں، اربوں روپے چھوڑ کے مر جاتے ہیں. اب پیچھے اولاد جو ہے نا کورٹ میں جاتی ہے جائیداد کے جھگڑوں میں. تو ہمارے یہ آج کل دنیا میں چل رہا ہے، بس سب کو پیسہ چاہیے. اب راہ مال میں ہر طرح کا سفر کرنے کے لیے تیار ہے، دوسرے ملک بھی جائیں گے، 2 سال 5 سال تک بچوں کا منہ نہیں دیکھیں گے، پڑے رہیں گے راہ مال میں. اور راہ مولا میں 3 دن مانگو تو ٹائم نہیں ہے، بہت مصروفیت ہے. یہ راہ مولا جنت میں پہنچائے گی لیکن ٹائم نہیں ہے، دل نہیں کرتا، سستی ہوتی ہے. دعا کرو، سستی ہوتی ہے. اللہ پاک کرم فرمائے. تو بہرحال یہ کہ
مسجد میں وقت دینا چاہیے، جلدی جلدی پہنچے، کم از کم پوری جماعت مل جائے، پھر دوسرا فاتحہ ہو جب تک رکا رہے، اس طرح مطلب ترکیب کرے۔ ایک دور تھا کہ میں خود اذانیں بھی دیتا تھا، نمازیں بھی پڑھاتا تھا، کئی بار ایسا بھی نہیں میرا ہوا ایسا۔ اب وہ حالات، میری اپنی فزیکلی پوزیشن، پھر سیکورٹی کے مسائل، یہ سب ہو گئے۔ تو اب اس وقت بھی کیا، میں عشاء کی نماز فرض پڑھی، پھر مجھے جانا اس لیے ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کیمرے وغیرہ سیٹ ہو جائے، انہیں کوئی سمجھے کہ ہم کو تو سمجھا رہا ہے، تو آگے رکا کر خود تو بھاگ جاتا ہے۔ اور جمعے میں بھی میں بس میری پوزیشن میں پھر ادھر جا کے سنتیں وغیرہ پڑھتا ہوں۔ اب ورنہ میں نے جو ایک دور تھا فیضان مدینہ میں خود میں نمازیں پڑھاتا تھا اور فیضان سنت کا درس بھی دیتا تھا۔ پرانے عیسائی بھائی ہوں گے جنہوں نے میرے بہت درس سنے ہوں گے، بہت درس دیے میں نے، الحمدللہ۔ آپ نے بھی سنا ہے؟ الحمدللہ، آپ نے بھی الحمدللہ۔ بیان ہوتا تھا، وہ نیکی کی دعوت میں جاتا تھا، میں باہر کئی بار گیا ہوں نیکی کی دعوت میں، علاقائی دورے میں، پھر آ کر بیان کوئی نہ کوئی مبلغ کرے، میں بیٹھتا تھا پیڑ لے کے لکھتا تھا، ان کی غلطیاں نوٹ کرتا تھا۔ تو یوں گھبراتے تو ہوں گے مبلغ، لیکن خاص کر تلفظ کی غلطیاں، اور پھر ان کو پرچہ دے دیتا تھا۔ یہ پہلی صف حدیث پاک حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان ہے، لوگ ہمیشہ صف اول یعنی پہلی صف سے پیچھے ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے مؤخر کر کے نار یعنی آگ میں ڈال دے گا۔ اپنی رحمت سے مؤخر دور کر کے، مؤخر دور کر کے نا، کہ اپنی رحمت سے دور کر کے نار یعنی آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک رحم فرمائے۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کی شرح، یعنی جو لوگ سستی کی وجہ سے صف اول میں آنے میں تأمل کریں، سستی کی وجہ سے پہلی صف میں نہ آئیں، یعنی جو لوگ سستی کی وجہ سے صف اول میں آنے میں تأمل کریں گے، یعنی کہ رکیں گے نہیں آئیں گے، اور یا صف اول میں یعنی پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے کھڑے ہوں گے، تو وہ دین کے سارے کاموں میں سست ہو جائیں گے، وہ برائیوں پر دلیر ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں دیر تک رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ سارے دینی کاموں میں نماز مقدم یعنی پہلے، فرسٹ ہے۔ نماز کا اثر ہر نیکی پر پڑتا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ یعنی یہ سستی کرنے والا اور گناہگاروں، دوسرے گناہگاروں سے پیچھے یعنی بعد میں دوزخ سے نکلے گا۔ رب فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ مزید مفتی صاحب فرما رہے ہیں نماز میں سستی کی بہت صورتیں ہیں، فقہا یعنی علماء فرماتے ہیں کہ ننگے سر یا آستین چڑھا کر نماز نہ پڑھے کہ یہ سستی کی علامت، نشانی، سائن ہے۔ تو اب پہلی صف کا تو تصور ہی کہاں ہے یار، آخری صف بھی نہیں ملتی، وضو کر کے اٹھتے ہیں تو سلام پھر جاتا ہے، پرواہ بھی تو نہیں ہے نا، پڑھی نہیں ہے۔ جو سیریس لے گا وہ آئے گا نا پہلی صف میں، کہ بس کچھ بھی ہو جائے میں پہلی صف میں۔ اب کچھ بھی ہو جائے سے مراد نہیں ہے نہیں کہ جو بیٹھا اس کو پکڑ کے کھینچ لیا اور خود جا کے بیٹھ گئے، جلدی آنا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ آپ نے وہ جلد آئے اور اپنی چادر رکھ دی پہلی صف میں، اب چھٹے پڑے، پہلی صف تو مل گئی نا میری چادر کو۔ اب وہ آرام سے آپ آئے اور کوئی بیچارہ آیا اور چادر کو ذرا کھسکا کے بیٹھ گیا اس کی جگہ، تو شیطان نے بولا اب میں تماشا دکھاتا ہوں،
اور اب اس نے آپ کے کان بھرے، تو تو نے تو بکنگ کی تھی، تو اب یہ کیا لڑائی شروع ہوئی، یہ نہیں کرنے کا، اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کی چادر نہیں آنی چاہیے، چادر بھی آئے، لباس بھی آئے، اور آپ کا بدن بھی آئے پہلی صف میں، اور بیٹھ جائیں آپ، تو پہلی صف اس طرح لینی ہے۔ اور اگر دو بیٹھے ہیں اور جگہ تنگ ہے تو ان کو یوں دھکے مار کے نہیں گھسنا ہے۔ بس ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ نماز کا تو ہر نیکی پر اثر پڑتا ہے، تو ہر نیکی بجا لانی ہے، سمجھے، اور اس میں کوئی خرابی نہیں پیدا کرنی، یہ احتیاطیں کرنی ہے۔ بعض ہاں کبھی جیسے بیٹھا ہوا ہے پہلے سے، اب وہ پیشاب کی حاجت ہو گئی یا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ برابر والے کو گواہ کر کے کہ میں اب بھی آیا وضو کر کے، تو چادر رکھ دی، تو یہاں لوگ بزن نہیں ہوں گے کہ بیچارہ کبھی سے بیٹھا، وہ بھی سمجھائے گا کہ بیچارہ 15 منٹ سے بیٹھا ہوا تھا، پیشاب لگ گیا اس کو، تو یہ چادر رکھ کے کہ آپ ذرا پیچھے بیٹھ جائیں، تو اس میں جھگڑا چانس نہ ہونے کے برابر، ٹھیک ہے نا۔ آپ آ بھی جائیں جلدی ہے نہیں، پھر ادھر آپ گپ شپ میں لگ جائیں، وضو کیا یا پیشاب کیا اور جو بھی ہے فٹافٹ آ کر اپنی جگہ پر پھر تشریف فرما ہو جائے۔